ویلکم ٹو بنات الحسنہ، اہلا و سہلا و مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارے اس ویک کی تیسری کلاس جتنا اہم کہوں اتنی ہی تھوڑی ہے۔ آج ہمارے پاس آیت نمبر 105۔ میرے اللہ رب العزت نے کیا ہی خوبصورت میسیج اس آیت کے اندر رکھا ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اس کلاس میں شامل ہونے والی تمام بہنوں اور بچیوں کے دل اللہ رب العزت اس آیت کے ذریعے کھول دے۔ اس پیاری خوبصورت اور رحمت بھری آیت کو اللہ ہمارے دلوں میں نقش کر دے، ہمارے دماغوں میں اتار دے۔ یا رب العالمین یہ آیت ہمارا وظیفہ بن جائے۔ یا رب العالمین اس آیت کو آیت شفا بنا دے۔ یا رب العالمین اس آیت کو ہمارے دلوں پہ اتار دے۔ یا رب العالمین ہم اس دور میں تو نہیں جس دور میں یہ آیت اتری، یا رب العالمین ہمیں اس دور کی وہ روحانی کیفیت نصیب کر دے۔ اس آیت کو ہمارے دلوں کا مرہم بنا دے۔ اس آیت کو ہمارے پریشانیوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا رب العالمین اس ٹائم میرے ساتھ جتنی میری بہنیں خواتین موجود ہیں، یا رب العالمین اس آیت کی روح ہمیں نصیب کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت آیت ہے، پہلے ہم اس کو ترجمے کے ساتھ کرتے ہوئے آج کے سیشن کی طرف بڑھیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے ان میں سے وہ لوگ جو کافر ہو گئے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور مشرکین میں سے، کیا نہیں چاہتے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی اترے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آپ سب کو میں نے ایک طریقہ کار بتایا تھا، آیت کو پڑھنے سے پہلے، آیت کے مفہوم میں جانے سے پہلے ذرا اس شہنشاہ دو جہاں کے انداز کو ضرور دیکھا کرے۔ میرے اللہ کے بات کرنے کا انداز کیسا ہے، میرا رب تعالیٰ مجھے کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ اور دوسرا، جب آپ قرآن پاک ٹیکسٹ کھول کے بیٹھتی ہیں اور یہ آیت کے الفاظ آپ کے سامنے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم صرف اور صرف آپ کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں اور میرا رب، میں اور یہ قرآن صرف جو مجھ سے مخاطب ہے، میں نے اس کی سننی ہے اور میں نے اس کی ماننی ہے اور میں نے اس کو فالو اپ کرنا ہے۔ چلتے ہیں آج اس رحمت بھری آیت کی طرف کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا میسیج ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا خوبصورت انداز نوٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ تین گروہ کا، تین جو ہے فریقین کا اس آیت میں ذکر ہے۔ اس میں سے ایک تو کافر ہے، جو نان مسلم بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو۔ دوسرا اہل کتاب آ گیا جس میں یہود و نصارہ دونوں جماعتیں آ گئیں۔ تیسرے ولل مشرکین آ گئے۔ تو تین گروہوں کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں ہی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کیا نہیں چاہتے؟ ما یود الذین، ود واو دال دال ودود، محبت بھرا، محبت کرنے والا۔ الودود اللہ کا بڑا پیارا خوبصورت نام ہے، چاہت بھرا لفظ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اور اگر ذرا اس سے ہٹ کے آپ صرف اپنے اوپر رکھیں کہ اے بندے خدا، اللہ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتے ہیں کہ کافر، اہل کتاب اور مشرکین نہیں چاہتے۔ اللہ کیا نہیں چاہتے؟ وہ پسند ہی نہیں کرتے تجھے کہ اللہ تعالیٰ ذرا مجھے کھل کے بتا کہ وہ کیا نہیں پسند کرتے۔ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر کوئی بھلائی اترے تمہارے رب کی طرف سے۔
سب سے پہلے تو ہم اس آیت کو اس دور میں دیکھ لیتے ہیں جس دور میں یہ آیت اتر رہی تھی۔ ظاہری بات ہے سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے اور وہاں پہ اہل کتاب بھی تھے اور مشرکین بھی تھے، لیکن زیادہ اہل کتاب تھے۔ تو جب بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حکم اترتا، قرآن آتا، مسلمان تعداد میں زیادہ بڑھتے، تو اس سے یہود و نصارہ کو اور دوسرے تمام غیر مسلموں کو ایک حسد ہوتا، ان کے دل اس سے پستے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتاتے ہیں کہ اے نبی مکرم، یہ یہود و نصارہ، اہل کتاب، مشرکین، کافرین یہ نہیں چاہتے۔ اے نبی تجھے نہیں پتہ کہ جب تیرے پہ قرآن اترتا ہے تو ان کے دلوں کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے۔ اے نبی تجھے جب تیرے پہ رب اپنا کرم اور رحمت نازل فرماتا ہے تو اس ٹائم ان کے دلوں میں جو حسد اور جو حسرت ہے وہ شاید کہ کوئی بندہ نوٹ نہیں کر سکتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جتنا مرضی کوڑے، جتنا مرضی اپنے دل میں اس طرح کے خیالات لائیں، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ کی رحمت تو اللہ کے پاس ہی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ اب ہم اگر اس آیت کو اپنے اوپر رکھیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ 3 گروہ ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، اہل کتاب ہیں۔ تو یہ تینوں گروہ ابھی بھی موجود ہیں میرے آس پاس، آپ کے آس پاس، ہمارے معاشرے، خاندان، ملک، کنٹری، ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا ذکر کر کے کتنی پیاری بات ہے کہ مومنوں کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں چاہتے۔ ان 3 کو ہائی لائٹ کر دیا جو آپ کے مخالفین ہیں اور جن کی مخالفت کی جا رہی ہے اس کا نام اللہ نے نہیں لیا۔ تو ان 3 گروہ کا ذکر کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم پہ بھلائی اور خیر نازل کی گئی، اس ٹائم آپ کے لیے خیر اور بھلائی کیا چیز ہے؟ سوال یہ ہے، آپ کے لیے جو بھلائی اور خیر ہے وہ اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ پہ بھلائی نازل کی جا رہی ہے، اور اس ٹائم جو آپ قرآن کی آیت کھول کے آپ کی نگاہیں اس کو دیکھ رہی ہیں، کان آپ کے اس آیت کو سن رہے ہیں، تو یہ وہ بھلائی ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اور قرآن سے جب آپ جڑیں گی تو ظاہری بات ہے یہ جو اوپر 3 گروہ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے۔ اس میں ایک اور بات بھی آ جاتی ہے کہ ہر مشرکین، کفار، اہل کتاب کو ایک سلیبس، ان کے پاس ایک بک ہے، ان کا ایک مذہب ہے۔ آج مسلمانوں کے ہاتھوں میں ان کا مذہب اسلام اور ان کے پاس قرآن ہے، اور وہ چھیننا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمان قرآن سے دور ہو جائے۔ آپ اور مجھ کو ایسی ایسی ڈگریوں میں ملوث کرنا چاہتے ہیں، ایسی ایسی راہوں پہ لے جانا چاہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے آپشنل سبجیکٹ بن جائے۔ پڑھ لیا ٹھیک ہے، نہیں پڑھا کوئی حرج نہیں۔ تو بات اس آیت میں ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی تعلیم کو سب سے زیادہ ٹاپر رکھنا ہے، اور اب ہم نے خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ سبجیکٹ جو مشرکین، یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے، اس کو ہماری زندگیوں میں کتنی ویلیو ہے، اور جو میرے رب تعالیٰ نے ینزل علیکم من خیر من ربکم کی شکل میں اتارا، اس کی آج ہماری زندگی میں کتنی ویلیو ہے۔ ایک تو ہمیں اس آیت کے اندر یہ پوائنٹ ملا ہے کہ جو اس ٹائم ہمارے اوپر اللہ نے نازل کیا، نازل کرنے سے مراد جو اس ٹائم ہمارے ہاتھوں میں کتاب ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ اس کتاب کو ہم ہاتھوں میں نہیں دلوں تک لے جائیں، کنیکشن آف ہارٹ کر دیں۔ تو اس کے لیے جو ہے ہمیں ظاہری بات ہے اس کتاب کو ٹائم دینا پڑے گا، اس کتاب کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنا پڑے گا، اس کتاب کی گہرائی میں جانا پڑے گا، اس کی پریکٹیکل کرنے پڑیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اگلی بات کہی ہے، یقین جان
جانیے کیا ہی اہم بات ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو یہاں سے مومنین کو ایک تسلی مل گئی کہ اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ ایک بڑی مینشن کرنے والی بات یہ ہے کہ یختص برحمتی، خاص رحمت کیا ہوتی ہے؟ خاص رحمت کس کو ملتی ہے؟ اللہ کی رحمت بندے پہ کب ہوتی ہے؟ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کے شیڈ میں چلے جائیں تو وہ مجھے کب نصیب ہوگی؟ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی رحمت ہے اور مجھ پہ ہو رہی ہے؟ اور اسی آیت کو ہی ہم جو ہے پوائنٹ آؤٹ کریں گے اسیسمنٹ کی کلاس میں، کہ جب آپ مجھے یہ آیت سنا رہی ہوں گی اور آپ کے معنی مفہوم آپ کے مائنڈ میں اتر چکا ہوگا، اور ایک سرسری سا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو یہود و نصارہ کی مسلمانوں سے دشمنی کا ذکر کیا ہے اس آیت میں، اتنا سا وہ بھی آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ تو اپنے لیے جو آپ نے عمل کا موتی نکالنا ہے وہ اسی جملے سے نکلے گا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ اگر اس آیت کو پڑھنے کے بعد، ہجے کرنے کے بعد، اس کا مفہوم سمجھنے کے بعد اگر میں نے اور آپ نے اللہ کی خاص رحمت کو نہ پایا، اللہ کی خاص بندے ہی نہ بننے آیا، یا پھر ہمارا نیم اللہ کے خاص بندوں کی، اسپیشل بندوں کی لسٹ میں ہم ایڈ نہ کروا سکے، تو واللہ یختص برحمتہ من یشاء پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کی رحمت کے بھی درجے ہوتے ہیں، کئی عام ہوتے ہیں، کوئی خاص ہوتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ نے خاص رحمت کا ذکر کیا ہے۔ یہ بات مجھے اندر سے جھنجھوڑ رہی ہے کہ ساری زندگی ہم قرآن پاک پڑھتے رہے، سنتے سناتے رہے اور نمازیں ادا کرتے رہے، اگر اس ٹائم میں اپنا آپ اتنا ہی چیک نہیں کر پا رہی کہ میں اللہ کی خاص رحمت میں ہوں یا نہ ہوں، تو اس آیت کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دراصل یہ جو ہم تفسیر کا چھوٹا سا سیشن کرتے ہیں نا، تفسیر سے آپ کو مقصد کو لمبے چوڑے احکام و مسائل پڑھانا نہیں ہے۔ میری کوشش ہے کہ میں قرآن کی آیت کو آپ کی ذات کے ساتھ اور آپ کی شخصیت کے ساتھ جوڑ دوں، تاکہ یہ آیت آپ کو اپنی لگے کہ یہ میرے لیے ہے۔ دراصل ہمارے لرننگ آف قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اگر تفسیر ایز اے ایجوکیشن پڑھنی ہے تو بہت لمبی چوڑی تفسیریں پڑھی، ہم کوئی بھی بک اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں۔ ہر تفسیر میں ہم نے اپنے لیے کچھ ڈھونڈ کر اس آیت کا لبادہ اپنے اوپر ڈالنے کی کوشش کرنی ہے، اس آیت کو نقش کرنا ہے، اس آیت کے زیر سایہ جانا ہے۔ یہ ایک آیت ہے اور اس آیت کے ساتھ آپ یہ ویک سپینڈ کر رہے ہیں، آپ کو ڈیلی ایک مختلف انداز سے آپ کو یہ آیت ملتی ہے، اور ماشاءاللہ اللہ کا اس کلاس میں، اس ویک میں آپ نے اللہ کا فضل عظیم بھی محسوس کرنا ہے، اللہ کی خاص رحمت محسوس بھی کرنی ہے، اللہ کی رحمت پڑھنی بھی ہے، اللہ کی رحمت سمجھنی بھی ہے، اور اس رحمت سے اپنے آپ کو خود اٹیچ کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ جو وہ رحمت جو ہم پڑھتے رہے ہیں، سنتے رہے ہیں، اللہ کی رحمت ہے، مجھ پہ اللہ کا بڑا کرم ہے، مجھ پہ اللہ کا بڑا احسان، ہم کتنے لفظ یوز کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہو جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے۔ تو آج ہم نے اس رحمت کی جو ہے اس کی ڈیپتھ میں جانا ہے کہ فرسٹ آف آل تو رحمت ہوتی کیا ہے، پھر جو ہے مجھ پہ اللہ کی رحمت کیسے آئے گی۔ اور اس آیت میں اللہ نے خاص رحمت کا ذکر کیا یختص میں، تو خاص رحمت مجھے چاہیے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد میرا اور آپ کا اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ یا رب العالمین اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، کہ یا رب العالمین مجھے تیرا فضل عظیم تو چاہیے چاہیے، اللہ میں تیری خاص بندی بننا چاہتی ہوں، اللہ میں تیری خاص رحمت چاہتی ہوں۔ جب تک مجھے وہ خاص رحمت مل نہیں جائے گی، جب تک میں تیرے خاص بندوں میں شامل ہو نہیں جاؤں گی نا، یا رب العالمین میں اگلی آیت کو ٹچ نہیں کروں گی۔ اور میں نے آپ کو یہی سمجھایا ہے کہ جب تک آپ کو ایک آیت سے ایک عمل مل نہیں جاتا اور اس آیت پہ آپ عمل کر نہیں لیتے اور آپ اندرونی طور پہ مطمئن ہو نہیں جاتے، تب تک ہم اگلی آیت کو ٹچ نہیں کریں گے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ سب کی نگاہیں بھی اسی الفاظ پہ
فوکس رہیں گی. واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سب سے پہلے تو میرے 3 دشمنوں کا ذکر کیا ہے. اے مومن بندی، نہ تو تیرا شمار مشرکین میں ہے، نہ تیرا شمار کفار میں ہے، نہ تیرا اہل کتاب میں ہے. لہٰذا تیری ڈگری کی ویلیو جو قرآن کی وجہ سے ہے، ینزل علیکم من خیر من ربکم، جو اس کی وجہ سے ہے وہ شاید دوسروں کی وجہ سے نہ ہو. تو اب ہم تھوڑا سا کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے گروہوں کا ذکر کیا ہے جو میرے آپ کے یا مومنین کے مخالفین ہیں. اس میں آپ کا کافر و اہل کتابی وللمشرکین آ جائے گا. پھر اگلا سوال یہ ہے کہ ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ جو ہم نے تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے خیر و بھلائی نازل کی. اس خیر و بھلائی کے نازل کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس میں قرآن پاک احکام شریعت آ جائے گا. نبی کے دور میں لیں تو اس ٹائم جو قرآن ان کے اوپر اتر رہا تھا، اور اگر اس کو آپ اپنے اوپر ابھی موجودہ وقت میں لیں تو اس سے مراد جو آپ کے ہاتھوں میں قرآن ہے، یہ 3 گروہ نہیں چاہتے کہ آپ اس قرآن کی ڈیپتھ میں جائیں، قرآن کے ہائی فائی لیول کو چوائس کریں، قرآن کے درجوں کو پائیں. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ قرآن کو ہم نے ایز اے آپشنل سبجیکٹ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ لوگ نہیں چاہتے، یہ پسند ہی نہیں کرتے کہ تم اس کی طرف جاؤ. تو لہٰذا آج کے بعد اس کتاب کے ساتھ ہمارا ریلیشن پہلے سے زیادہ ہو جانا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگرچہ وہ چاہتے بھی رہے تو اللہ کی رحمت خاص ہے جس کو وہ چاہتا ہے. تو یہاں تیسرا جو سوال ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، خاص رحمت سے کیا مراد ہے؟ رحمت کس کے کنٹرول میں ہوتی ہے؟ یہ بھی سوال آ جائے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. رحمت کے طلبگار کون ہوتے ہیں؟ یہ بھی اس میں کوشچن میں آ جائے گا. زیادہ سے زیادہ آپ نے اسی چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنی جو لائیو ہماری اسیسمنٹ کلاس ہوگی اس میں یہ آیت کو آپ خوبصورت طریقے سے سنائیے گا بھی، یاد بھی کیجیے گا، اور اس آیت کو اپنے دل تک لے جانے کی کوشش بھی کیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.